سلمان صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیے وزیراعظم کی پیشکش کا کوئی مثبت جواب آپ کو لگتا ہے آپ آئے گا؟ کیونکہ بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اسپیکر کچھ کردار ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میثاق استحکام میں پاکستان کی پیشکش، یہ پیشکش میرے خیال میں اس لیے سنجیدہ ہے کہ یہ یوم آزادی کے موقع پر کی گئی ہے اور پاکستان کے اندر یوم آزادی کے حوالے سے ایک جوش و خروش، ایک جذبہ ولولہ، اور اس دفعہ کا یوم آزادی ماضی کے یوم آزادی سے مختلف تھا، اس لیے کہ پاکستان کو ایک بڑی فتح ملی تھی اور پاکستان کے آج کے پرائم منسٹر اگر آپ ان کی ساری سیاست دیکھیں نا تو یہ براہ راست اپنے مخالفین سے الجھنے کی بجائے ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی کارکردگی کی کہ جی ایک کارکردگی بنائی جائے اور پھر بالآخر کارکردگی ہی میٹر کرتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے بطور اپوزیشن لیڈر بھی اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کی پیشکش کی تھی کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک سنجیدہ کوشش ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری اس میں حکومت کی ہے۔ لیکن اس وقت اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ بیک اینڈ پہ چل رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جہاں تک آپ نے پہلے تو بات یہ کہ کیا پرائم منسٹر صاحب یا حکومت اس کے لیے کوئی سازگار ماحول فراہم کر پائے گی؟ ایوان کے اندر دیکھیں ہم نے پارلیمانی رپورٹنگ کی ہے، ایوان کے اندر جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں یہ آپس میں باہمی شیر و شکر ہی ہوتے ہیں، یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ خرابی کہاں پر ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی ہے لیڈرشپ کی سطح پہ، اور یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لاٹ جیل سے باہر ہے وہ تو بات کر رہی ہے کہ جی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں انہوں نے تو ایک لیٹر لکھ دیا کہ اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے پیپلز پارٹی کے رہنما ملے بھی ہیں، جا کر ملاقات کی ہے۔ جن کے آپ نام لے رہی ہیں، میری پاس ایسی اطلاع ہے کہ یہ اکثر اسپیکر ایاز صادق کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور بات یہ کہ اسپیکر دیکھیں نا، اسپیکر نے کہا کہ میں پل بننے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کریڈٹ صرف ایاز صادق صاحب کا نہیں ہے، جو بھی اسپیکر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سارے اراکین اسمبلی کا رابطہ ہوتا ہے۔ ہاں ایاز صادق صاحب کا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پولیٹیکل پارٹی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اگر تو معاملہ آگے کی طرف چلانا ہے، نیک نیتی موجود ہے تو معاملہ آگے کی طرف چل سکتا ہے، لیکن معاملہ اگر زیت و رٹ درمی کا، ایک دوسرے کو بچھاڑنے کا، ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کا، دیکھیں یہ پاکستان آگے کی طرف تبھی چلے گا جب بات چیت کا عمل ہوگا، اور بات چیت کے عمل میں بنیادی کردار اگر حکومت کا ہے تو اپوزیشن کا کردار بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو راستہ چاہیے۔ سیاسی راستہ کبھی ایسے نہیں نکلتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیوں بات کرے گی؟ اور بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے تو نوشتہ دیوار پڑھا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ اگر معاملہ ہے تو آپ حکومت سے بیٹھ کے کر لے، اور سیاسی لوگ جب سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ پیشکش ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اپوزیشن کو۔ اس کا گرین سگنل آئے گا دوسری طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک نئی کیفیت آ رہی ہوئی ہے۔ میں یہ چونکہ آپ کا اگلا ٹاپک ہے، ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب نے این ڈی ایم کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پختونخوا سے بات کی ہے کہ بھئی ہمیں جو کچھ تمہیں چاہیے تم مجھے بتاؤ، یہ جیسچر جب ہوگا تو معاملات آگے کی طرف چلیں گے، پولیٹیکل معاملات کا پولیٹیکل حل نکلتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کر کے یا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے راستہ نکلے گا تو ابھی تک تو نہیں نکلا۔ تو ایک کوشش انہیں پاکستان کے پولیٹیشینز کے ساتھ مل کے کرنی چاہیے، اور یہ پرائم منسٹر ان کو اپنی کارکردگی بڑی عزیز ہے، یہ خواجہ صاحب اس کے گواہ ہیں، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم معاشی محاذ پر سنجیدگی اختیار کر کے آگے کی طرف بڑھا جائے۔ باہر تبھی عزت ہوگی جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا۔ لیکن ایک طرف سے بات تو کر دی گئی ہے، دوسری طرف سے رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ اس وقت صورتحال انتہائی کریٹیکل ہے سلمان صاحب، اور وفاق کا تعاون بھی حاصل ہے، لیکن یوم سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر سال سیلابی صورتحال کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو موسمیاتی تبدیلی کا عمل ہے یہ عالمی چیلنج ہے، اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر قیامت صغری ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پچھلے سال بادشاہوں کے عمل نے سندھ کے اندر تباہی مچا دی تھی، بلوچستان کے اندر، اور یو این کے سیکرٹری جنرل جب پاکستان آئے وہ خود اس متاثرہ علاقے میں گئے اور انہوں نے وہاں سے اپیل کی کہ جی پاکستان کا قصور نہیں ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ آپ نے کہا کہ سو کی کیفیت پختونخوا کی حد تک نہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ اب پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے، کہ آج یہ صورتحال طاری ہوئی ہے۔ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کا بیان دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پختونخوا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مراد علی شاہ کا دیکھ لیں، پرائم منسٹر صاحب کا تو ایکسپیرینس ہے،
دیکھیں وہ ماضی کے اندر بھی سیلاب آتی تھی، بارشیں آتی تھی، وہ ساری حکومت کو لے کے جا کے جنوبی پنجاب بیٹھ جاتے تھے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن بات یہ کہ وہاں پر جو صورتحال طاری ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. یہ سارے ڈسٹرکٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ 200 سے زیادہ تو بھی رپورٹ ہوئے ہیں، میرا خیال جانی نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور بات یہ کہ یہ جو بادل پھٹنے کا عمل ہے نا، یہ 15 سے 20 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے، اور جب یہ کٹھے ہوتے ہیں نا پھر یہ پھٹنے کا عمل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا تدارک تو بڑا مشکل ہے. کہ بات یہ کہ آپ نے اس میں کیا کر سکتے ہیں. این ڈی ایم اے کا ایک حکمت عملی ہے، پی ڈی ایم اے کی ہے کہ اس وقت تو مرلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈوبنے سے بچانا ہے اور محفوظ جگہوں پہ لے کے جانا ہے. وہاں پر فوج بھی کام کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. لیکن وہاں پر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے جو حکومتی وسائل ہیں وہاں پر مہیا کیے جائیں اور لوگوں کو بچایا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ اس صورتحال کا مستقل سدباب سب سے اہم فیکٹر تو ہوتا ہے درختوں کا عمل. آپ تو درخت کاٹ رہے ہیں، درخت کاٹ کے آپ ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھیں گے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جیسے یو این کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ ہم جس کیفیت سے دو چار ہے، پاکستان کا 100 میں سے 1% بھی نہیں اس میں قصور، لیکن پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے. اس ساری صورتحال میں کیا دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسری بات پروونشل گورنمنٹ، میں کوئی پروونشل گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کر رہا، ان کے اندر اس بات کی اہلیت شاید موجود نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر صوبے اور وفاق ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ایک اچھا میسج چلا گیا ہے. لیکن وہاں گورننس کے مسائل تو پہلے سے ہی تھے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بات ہے کہ جب یہ بنیادی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں صوبائی حکومت کے کرنے کی، آپ کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، اور اداروں کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ان کا 90% بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ تو انتظامی مسائل پہ خرچ ہوتا ہے. اور جو اوریجنل جب وہ مصیبت آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وسائل کوئی نہیں ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو این ڈی ایم اے میں میٹنگ میں انہوں نے چیف منسٹر پختونخوا سے بات کی ہے، گورنر پختونخوا سے بات کی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہ خود بھی وہاں پر جائیں گے. اور اگر یہ جذبہ اور ولولہ ایسی صورتحال کے اندر، ایک غیر معمولی صورتحال کے اندر، ہنگامی صورتحال کے اندر بروئے کار لایا جائے تو حکومتوں پہ عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا اور اس طرح کے کرائسس کا خاتمہ بھی کسی حد تک ممکن ہوگا. بالکل ایسی مشکل وقت میں حکومتیں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کا جذبہ اور جوش بڑھ جاتا ہے.